ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے نا، جو ہمیں گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے نا، ان کو بھی اتنا نہیں پتا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سبھی دوستوں کو سلام، نمستے، آداب۔ دوستو، غلام حیدر بھائی کے 4 معصوم بچوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تھرو آؤٹ ہم لوگ اس ٹاپک کی ہی بات کرتے آ رہے ہیں، تو کافی دنوں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ 4 جو معصوم بچے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ پہلے جب ہم لوگ یا کوئی بھی یوٹیوبر حیدر بھائی کے 4 معصوم بچوں کے حوالے سے ڈسکس کرتے تھے تو دوسرے دن تیسرے دن وہ لے کے آتی تھی تو وہ دکھایا کرتی تھی، لیکن اب کافی سمے سے نظر نہیں آ رہے۔ تو دوستو، کیونکہ چنتا کی بات ہے، ہم اگر ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا کوئی بھی یوٹیوبر اس حوالے سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو صرف اور صرف وہ 4 معصوم بچے ہیں جس کے لیے حیدر بھائی تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اور آپ بھی، ہم سب بھی، پوری دنیا سے جو بھی اس کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں، صرف اور صرف اگر بے چین بے قرار ہیں ان بچوں کی وجہ سے، تو وہ نظر نہیں آ رہے۔ ہم بتائیں گے کہ وہ کہاں ہیں اور کیوں اب ان کو نہیں دکھایا جا رہا۔ تو وکاس بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی تنویر بھائی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم لوگ جتنے بھی لوگ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی ٹائم سے 18 ماہ ہو چکے ہیں یا 16 ماہ ہو چکے ہیں، تو تمام صرف اسی وجہ سے آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو حیدر بھائی کے معصوم بچوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک ایک دل خراش ہے۔ اور تنویر بھائی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ حیدر بھائی ہر وقت ان کی چنتا میں رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تنویر بھائی، وہ تو حیدر بھائی جو بیچارہ ہے وہ تو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کھاتے ہوئے بھی میں نے بارہا دیکھا ہے کہ وہ بچوں کی ہی سوچ میں گم ہوتے ہیں۔ اور تنویر بھائی آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اکثر ہم جب حیدر بھائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم خیالوں میں ایک دم کھو جاتے ہیں۔ تو تنویر بھائی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ بیچارے اینی ٹائم ان کو یہی خواہش ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے، کیس بھی چل رہا ہے، ان کو پتا ہے جو ڈیٹس کے عدالت کے اندر جو ڈیٹس ملی ہیں کورٹ سے وہ اکتوبر اور نومبر کی ہے، مگر تنویر بھائی حیدر بھائی کی سب سے پہلی خواہش یہی ہے کہ وہ جب بھارت جائے تو جو پہلی پیشی ہو اس میں اس کے بچے اس کے سامنے آ جائے۔ بالکل وکاس بھائی، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو، پہلی پیشی پہ ہی بچوں سے ملاقات ہو۔ اگر پہلی پیشی پہ ملاقات نہ ہوئی تو ہو سکتا ہے جو نیکسٹ پیشی ہو، شاید جج صاحبان یا وہاں کی جو معزز عدلیہ ہوگی وہ ضرور یہ کہے گی کہ نیکسٹ پیشی پہ، اور وہ ود ان منتھ یہ پیشی ہو سکتی ہے جو پہلی ملاقات کے بعد۔ تو ہم تو یہ دعا کرتے ہیں وکاس بھائی، جیسا کہ ہم لوگ یہ شروع سے ہی چرچا کرتے رہے کہ سیما جو بھی کر رہی ہے بچوں کے حوالے سے کہ ان کی اسٹڈی جاری ہے کسی اسکول میں، کسی اچھے اسکول میں، یہاں تک کہ جو فیس کا معاملہ ہے وہ بھی سیما نے بتا دیا کہ اتنی فیس ہے، لاکھوں میں فیس ہے ایک بچے کی۔ تو وہ جو اسکول تھا وہ ایک ایم ایل اے یا ایم پی اے کا اسکول تھا، یا اس کا کوئی چاہنے والا یا اس کا جو قریبی تھا اس کا اسکول تھا۔ تو اس میں 2-3 دن تک یہ بچے گئے، وہاں سے پرشاسن نے یا کوئی ایک تھریٹ یا کسی قسم کی کوئی مطلب ایسا سامنے آیا تو پرشاسن نے روک دیا۔ ابھی بچے اسکول میں نہیں جا رہے، وہ گھر میں ہی ہیں۔ تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ بچوں کا تو جو بھوشیہ ہے وہ بالکل تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جا رہا ہے؟ تنویر بھائی بالکل تاریخ سے تاریخ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور تنویر بھائی دیکھیں، جس دن اس نے پہلا یہاں سے قدم نکالا پاکستان سے، میں ہرگز میرے الفاظ یہ نہیں ہے کہ بچوں کا مستقبل بھارت میں نہیں ہو سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں غلام حیدر کے معصوم 4 بچوں کی۔ جی بالکل، ان بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہی ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے خونی رشتے ان تمام بچوں کے چاروں بچوں کے حیدر بھائی کے ان کے خونی رشتے تمام پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو آپ لوگ بھی جتنے بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں، غیرت مند، جرأت مند اور دل رکھنے والے لوگ ہیں جو حیدر بھائی کے ساتھ محبت بھی رکھتے ہیں، حیدر بھائی کے ساتھ ان کے جذبات وابستہ ہیں۔ تو وکاس بھائی، ان کا نظام تعلیم پاکستان میں مختلف رہا، اب ہندوستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ مختلف ہے، تو کافی پیچیدگیاں ہوں گی، بیچاروں کے ذہنوں پہ کافی تناؤ دباؤ سا ہوگا۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو فوراً سے پہلے ان کو پاکستان حوالے کر دیا جائے یا حیدر بھائی کے حوالے کر دیا جائے۔ اب چونکہ ویزا کے حوالے سے ڈیبیٹس آپ لوگ سن رہے ہوں گے، مختلف ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، مختلف لوگ دعوے کر رہے ہیں کہ کسی کو کوئی غلط ٹھہرا رہا ہے، کسی کو کچھ بول رہا ہے، کسی کو کچھ، لیکن جو کچھ چل رہا ہے شاید وہ لوگ غافل ہیں جو کہ ٹرول بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہی پتہ ہے۔ لیکن جتنے باخبر ہم ہیں کہ ویزا کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے، کیا کیا ہو چکا ہے، کیا کیا کارروائی ہو رہی ہے ابھی، تو یہ ابھی ہم ریویل نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بہت اچھی اور حوصلہ افزا خبریں آنے والی ہیں، جو آپ چاہتے ہیں یا ہم لوگ چاہتے ہیں حیدر بھائی کے حوالے سے، وہ چیزیں انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہیں۔
لیکن افسوس کے ساتھ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس پہ دوڑ میں وکاس بھائی ایک دوسرے کو ڈیگریڈ گرانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں، ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ بھائی انہی کو پتا ہے، باقی کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ جی تنویر بھائی، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا، کوئی بول رہا ہے آپ کو صرف 3 جگہ سے رپورٹ ملے گی، کوئی بول رہا ہے صرف آپ کو 4 جگہ سے رپورٹ ملے گی، کوئی بول رہا ہے صرف مومن ملک صاحب اور میرے پاس سے رپورٹ ملے گی۔ تو دیکھیں تنویر بھائی، رپورٹ جب ملے گی تو سب کو ہی ملے گی، اور آپ لوگ بھی جتنے بھی درشک ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ویزا کی اپڈیٹ تو سب سے پہلے مومن ملک سر سے ملے گی، ٹھیک ہے، اور حیدر بھائی کب جا رہے ہیں، کب نہیں جا رہے، کس طریقے سے جا رہے ہیں، کوریج تو آپ کو شاہد حسین بھائی، تنویر بھائی اور میرے چینل اور جو ہمیں معلوم ہے، دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہے نا، جو ہمیں گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے نا، ان کو بھی اتنا نہیں پتا ہوگا۔ سورس کا سمندر ہے، وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ مومن صاحب کے بعد شاہد حسین صاحب یا آپ یا ہمیں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتی۔ اور بتائیں، اور بڑھ کے مارے، اور بڑھ کے مارے وکاس بھائی۔ تنویر بھائی دیکھیں، آپ نے جیسا کہا کہ جو چیزیں ہم جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہندوستانی ہمارے بہن بھائی نہیں جانتے ہوں گے، یعنی کہ جو چیزیں انصار برنی صاحب، ہمارے مومن ملک سر اور جو کچھ شاہد بھائی کے درمیان ہے، اور ہم بھی وہاں موجود تھے اس وقت جب ہم انصار برنی صاحب کے آفس میں گئے تھے، تو بہت ساری وہ چیزیں بھی ہم جانتے ہیں، مطلب ہمیں معلوم ہے کیا کیا باتیں ہوئی، کیا کیا باتیں نہیں ہوئی، تو ہم یہاں پر ریویل بھی نہیں کرنا چاہتے، ریویل بھی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم چھوڑتے بھی نہیں، ہم چھوڑو نہیں ہیں وکاس بھائی، ہم چھوڑو نہیں ہیں۔ تنویر بھائی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ویزا اپڈیٹ، ویزا اپڈیٹ، ویزا اپڈیٹ، تو اوور آل آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سب نے بھی یہی کیا ہوا ہے۔ ارے وکاس بھائی، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوئی حد ہوتی ہے یار، مطلب سب کچھ بھائی ان کے چینل اٹھا کے دیکھیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور ہمیں ہمارے تھمبنیل کے بارے میں مذاق کیا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ بھائی اب تھمبنیل اٹھا کے دیکھیں، ہمیں لوگ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے واہ جی واہ، کیا ہم اگر خاموش رہتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جو ہمیں پتا ہے نا، میں کہتا ہوں جو ایسے خالی بڑھ کے مارنے والے ہیں نا، ان کو کچھ پتا نہیں۔ تو وکاس بھائی افسوس ہوتا ہے یار، ہم کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارا ذات اور زمین جو اصلی اور نسلی ہوتے ہیں نا، اصلی اور نسلی ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نا کسی کو بلا وجہ ٹرول نہیں کرتے۔ دیکھیں تنویر بھائی، جو آپ نے بات کر دی نا اصلی اور نسلی، جی میں میں کہوں گا کہ جس کی بیک میں دم ہوتا ہے نا، وہ اپنے اس پہ کام کرے، نہ کہ مثال کے طور پہ، ایک مثال میں دے رہا ہوں، نہیں چھوڑیں میں سمجھ گیا ہوں، لیکن دیکھیں وکاس بھائی، ہمارا جو فوکس ہے پوری دنیا کو پتا ہے یار کہ میں بھلے میرے اوپر جو بھی لوگ بولیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ مجھے بھائی ہمارے رابطے کہیں نہیں ہیں، ہمیں کوئی مطلب ہمارا واٹس ایپ، ہمارا انسٹاگرام، پوری دنیا سے جو بھی ہمارے ساتھ بہنیں بھائی جڑے ہوئے ہیں، جو شروع سے ہمیں دیکھتے ہیں اس کیس کے حوالے سے یا اس سے پہلے، تو وہ ہمیں رابطہ نہیں کرتے ہم سے۔ اگر میں تھمبنیل الٹا پلٹا اس طرح کا بناؤں تو وہ میرے سے سوال نہیں کر سکتے لوگ۔ دیکھیں اب کتنے ہیں، 100 میں سے وکاس بھائی میرے چینل پہ 100 میں سے 1 یا 2، یعنی کہ 98 لوگ غلط ہوں گے، مطلب جو ہمارے اوپر باتیں کر رہے ہیں ان کی نظر میں جو لوگ ہمیں شاباشی دیتے ہیں 98 لوگ وہ غلط ہیں، اور جو دو لوگ برا بھلا بولیں ان کی نظر میں وہ لوگ ٹھیک ہیں۔ یار 98 اور 2 کا ریشو دیکھیں یار، تو یار ان کی مطلب ذہنیت کہاں گئی؟ آتے ہیں آف کیمرہ، آتے ہیں سارا دن ساری رات بکواس کرتے رہتے ہیں۔ بھائی اگر آتے ہیں تو کھلے عام آئے، نام لیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو کبھی نام ہی نہیں لینا آپ لوگوں کا کسی بھی صورت میں، کسی بھی سینس میں، لیکن پتہ ہے ہمارے پاکستان میں بھی کافی منافقین ہیں، ہندوستان میں بھی ہیں، ہر طرح ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم جس طریقے سے ہمارے من صاف ہے نا، ہم باہر سے بھی ویسے ہی صاف ہے۔ وکاس بھائی جی تنویر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو چیمی گوئیاں کر رہے ہیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، بیچ میں میری بات رہ گئی تھی، میں یہ کہوں گا جس کی بیک میں دم ہے تو وہ اپنا دکھائے، اپنی بات کرے، نہ کہ دوسروں کی مثال کے طور پہ کہ کسی بھارتی بہن بھائی کا ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو میں اس کو پکڑ لوں، جی وہ غلط کر رہا ہے، وہ فلاں۔ بھائی آپ صحیح کر لو، آپ صحیح کر کے دکھاؤ،
दूसरों को क्यों पकड़ते हो, वो गलत कर रहा है, वो फलाना कर रहा है। तनवीर भाई मैं ये समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि जिसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं, जेलसी, उसके बारे में वो अनाप शनाप करोगे तो जाहिर सी बात है वो बंदा तो ऑलरेडी उसके व्यूज ज्यादा आ रहे हैं तो लोग आपको भी देखना शुरू कर देंगे। तो मैं फिर यही कहता हूँ अपना नहीं वकास भाई, मैं ईमान की बात कर रहा हूँ, मैं हल्फन बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर कभी किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर से बात की, मैंने आपको भी बोला, शाहिद हुसैन साहब और ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैं अरशद भाई से भी मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कि अरशद भाई हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हैदर भाई के बच्चे होने चाहिए। ये मुनाफकत, ये हसद, ये कीना, ये अंदर जो ना ये तकब्बुर, ये फजूल का, ये रेत की दीवार की तरह साबित होने वाला जो तकब्बुर है ना, ऐसे ऐसे गिर जाता है, तो ये कोई फायदा नहीं है। हमें हक और सच के साथ चलना चाहिए। हैदर भाई के मासूम बच्चों के लिए हमें जिस तरीके से हम आवाज उठा रहे हैं, हम जिस तरीके से भी जिस सेंस में भी आवाज उठा रहे हैं ना, हमें लोग देख रहे हैं। मैं वही बात करूंगा, अगर 98 या 99 लोग हमें प्यार देते हैं, मान सम्मान इज्जत देते हैं, एक अगर 98 में से 1% अगर कोई गाली देता है तो शायद वो जो जिनका ज़र्फ ही बस ऐसा है, वो उनको 98 पे उनको वो भारी समझते हैं कि भाई ये एक बंदा सही है। जी बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।